بیٹا یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ آپ بدتمیزی مت کیجیے اور آڈینس سے سوال لیتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. آپ کی اپنی ہی بات میں اس چیز کا جواب ہے کہ آپ 95% خواتین کو جاہل کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہوا ہے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں؟ نمبر 1 چیز. نمبر 2 از دس، جو بات آپ طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر آپ مساجد سے فتوے لینے جائیں گے تو جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا رد عمل ہوگا، ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی. تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے آئی گیس. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ازبا. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیے. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں سن بیٹا بات سن، یہ یہاں پہ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجیے پہلے. جی. ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. سوچیں ذرا. نہیں پتا تھا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جملہ پورا کرنے دیں. نہیں، میں خواتین کے حقوق کی بات یہاں پہ وہ جملہ تو پورا کرنے دو، اس پہ مکالمہ سننے آئی ہوں. آپ مجھے اسلام میں گناہوں کی بات سنا رہے ہیں. کم ازبا آپ جملہ پورا سن لیجیے پہلے. سنائیں. جی. اب کاؤنٹر مت کیجیے گا جب تک ان کا جواب پورا نہ ہو جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے چاہیے. اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. اب آپ بھی ایسا کیجئے گا، آپ پاکستان کا سیمپل لیں 100 عورتوں کا جو میرے پاس ہیں سیمپل، اس لیے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کہیں سے میرے پاس ایک سیمپل ہے، اس میں 95% رزلٹ نہیں آیا، 25% آیا ہے، 1% آیا ہے، 100% عالم عورتیں نکل آئیں. پھر میں کہوں گا آپ کی بات میں وزن ہے. اس وقت میں نے ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کو بتایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو. اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اس کو جہالت کہتے ہیں. لفظ کی بات کی تھی بیٹا، جو آپ نے لفظ نہیں، طاغوت ریپیٹ کیا تھا. نہیں، آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. آپ مجھے جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ بھی جواب دیں اور آپ معافی بھی مانگیں. ازوا، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے. میری بچی جاہل ہے. نہیں، آپ پھر وہی میرا قصور ہے. کہہ رہے ہیں. نہیں، میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں. آپ اپنی اس بات میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ہر باپ کو. اور بیٹا بات سن لو، ذمہ ایسے لیتے ہوتے ہیں اسلام میں کہ میں ساحل ادیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. بیٹا بات سنیں. یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ آپ بدتمیزی مت کیجیے. آگے چلتے ہیں اور آڈینس سے سوال لیتے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. جی میرا سوال ہے کہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے خلا کے متعلق کہ عورت کو کھلا لے لینی چاہیے. تو اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کو اس کا خاوند پسند نہیں ہے اور اس کے بچے ہیں اور وہ بچوں کو لے کر کھلا لے لیتی ہے، تو کیا دوسری عورت یہ اس کو اجازت دے گی کہ اس کے شوہر سے وہ اس کی شادی کروا دے؟ بیکاز اکیلے تو زندگی نہیں گزر سکتی ہے. ہاں، ایک یہ سوال ہے اور دوسرا یہ کہ جو مینٹیننس آپ کو کورٹ سے ملتی ہے وہ 15,000 16,000 مطلب کرنی پڑتی ہے کھلا میں، وہ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں. چائلڈ سپورٹ بھی بہت تھوڑی ملتی ہے، 5-6 ہزار 7 ہزار. وہ بھی موسٹلی آ کے لوگ. نہیں تو کیا آپ کہہ رہی ہیں پیسوں کا ڈیسیژن ہے؟ سر نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ کھلا میں جب آپ بچے پیسوں کے لیے واقعی بڑا برا ڈیسیژن ہے. سر آپ میری بات مکمل ہونے دیں. سر اگر عورت کھلا لے گی، بچے اپنے ساتھ لے کے جائے گی تو پھر وہ ان کو سپورٹ کیسے کرے گی؟ تو پھر کیا کرے گی؟ وہ اس کے پاس یہ والا فائنینشلی سوشلی اس کے پاس آپشن نہیں ہے. بالکل وہ مجبور ہے اسی اس میں. زیادہ تر آدمی بھی نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. جی جی. یہ ڈیسیژن آدمی روز لیتا ہے جی کہ اتنا برا باس ملا ہوا ہے، میں اٹھا کے پھینکوں نوکری، اپنی غیرت کا سودا نہ کروں. کرتا ہے وہ
نہیں کرنا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارا توکل جب اللہ پہ اصول اللہ سے لے رہے ہوں گے تو یہ ڈرامے کا جملہ نہیں ہے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے, اللہ اصل میں پالنے والا ہے. ان کے سوال کی طرف جی اب آتا ہوں خاتون کے سوال کی طرف. جی کہ آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت جو کسی کی بیوی ہے اپنے شوہر کو ایک ایسی خلا یا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کرنے دیتی, ٹھیک ہے, تو اس میں ماخذ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کو ہم ترغیب کریں اپنے شوہروں کی شادیاں کرائیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورت ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ کوئی دوسری عورت اس کے شوہر سے شادی کرے, تو اس ڈر کی وجہ سے کہ عورت ساری زندگی اکیلے کیسے گزارے گی, بوجھ بن جائے گی, کیا کرے گی, ان چیزوں کی وجہ سے وہ پھر کھلا نہیں لیتی ہے. دیکھیں ایک عورت کو بیوی بولیں اور ایک کو طلاق یافتہ بولیں تاکہ مجھے میرے دماغ میں سوال کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں کہ نارملی کیا ہوتا ہے بچوں والی خواتین سے کوئی کوارا لڑکا شادی نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں کوئی شادی شدہ مرد ہی شادی کرے گا. بالکل بالکل, یہ ہے اس کا سوال. اور اس کی بیوی اسے اجازت نہیں دے گی, اس کو اجازت نہیں دے گی. یہی سوال ہے. سے وہ کھلا لیتی ہی نہیں ہے کہ میرے سے کون شادی کرے یہ گا. تاغوت کا نا ایک یہ شریان ہے جو آپ نے پکڑی ہے کہ خاص ایک ریشہ ہے, سوری شریان نہیں ریشہ ہے. آدمی کو عورت اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ اس سے نکاح کرتا ہے. جب وہ کسی اور سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جس سے نکاح کرنا ہے اس سے اجازت لینی ہے. آپ مجھے قبول ہیں, میں آپ کو قبول ہوں. آپ ایک اور فلاں عورت کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں کسی اور عورت سے اجازت لے کے. یہ کامن سینس کی بات ہے. میں نے آپ کو پیسے دینے ہوں اور کسی اور سے اجازت لے رہا ہوں تو اب میں اس کے تابع ہوں. ٹھیک ہے, سوچیں ذرا, آپ کو ضرورت پوری کرنی ہے اور تابع میں کسی اور کیوں ہوں. تو اس کا مطلب ہے she or she is dictating your need. You are also under her now or him, جس سے میں اجازت لے رہا ہوں. تو شادی کا بھی یہی انسان جو کرینہ ہے نا بڑا آسان ہے. آزاد مرد کو 4 عورتوں کی اجازت ہے. یہ تابع مردوں کو تو ایک بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑا آسان سا اصول ہے کہ ایک بندہ اگر ایک عورت سے اجازتیں لے رہا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی دوسری شادی کی جائے. انڈیپینڈنٹ, ایموشنلی انڈیپینڈنٹ آدمی کو سب سے پہلے ڈیسیژن میکر کا خطاب ملا اللہ کی طرف سے کہ بھائی سب سے پہلے اپنے پیر پہ کھڑا ہو. اس بات کو ذرا کلپ کر دوں ایک اور. ان آدمیوں کو جو اپنے باپوں سے اجازتیں لے کے اپنے گھر کے ڈیسیژن لے رہے ہیں کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہوئے ابھی. میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بیوی کا ڈیسیژن خود لوں. میرا باپ اگر میری بیوی کا ڈیسیژن لے رہا ہے تو میں اپنی انا قربان کر رہا ہوں. میں اسلام میں ریڈی ٹو بی ہسبینڈ ہوا ہی نہیں. مردانگی قربان کر رہے ہیں آپ باقاعدہ. ٹھیک ہے, یہ وہی والا معاملہ ہے جو کہ آپ باپ کو تو آپ تک سمجھ آ رہے تھے کیونکہ آپ کے سسر ہوں گے. بیوی کے کیس پہ آپ کو اس لیے سمجھنا کیونکہ آپ کسی کی بیوی ہوتی ہے. اگلا سوال کرو. اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح مطلب عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلام کے پہلو سے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کھلا لے لیں, تو مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی بجائے اس کے کہ وہ 18-19 سال یا 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی بجائے ان عورتوں کی طرف جائیں جو ڈیزرو کرتی ہیں, جو ایکچولی کسی برے حالات کی وجہ سے طلاق لے کر یا کھلا لے کر الگ ہوتی ہیں, بیوہ ہوتی ہیں. اور ان عورتوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ان عورتوں کی دشمن نہ بنے جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں. ایونچولی پھر عورت کی ہی دشمن ہوتی ہے. اگلی